الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ نہایت ہی اہم ترین مسئلہ ہے رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے۔ رمضان المبارک میں مسلمان مساجد میں افطاری کا سامان بھیج دیتے ہیں۔ کیا جس کو روزہ نہیں ہے وہ شخص بھی افطاری والے سامان سے کھانے سے کھا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شریعت میں کیونکہ وہ افطاری کا سامان بھیجا جاتا ہے روزہ داروں کے لیے، تو جب غیر روزہ دار کھائے گا تو اس کے حق میں یہ حرام کے درجے میں ہوگا، کیونکہ بھیجا اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ اس کو روزے دار کھائیں، روزے دار افطاری کریں۔ اور ایسا مال جیسا کہ ہم نے یہاں فرض کیا ہوا ہے، شریعت کی روشنی میں فقہائے اسلام نے اس کو وقف کے مال کے مثل کا درجہ دیا، یعنی اس کو وقف کا مال سمجھا، روزے داروں کے لیے وقف ہوتا ہے۔ اور وقف کا مال کھانا سیم ایسے ہی ہے جیسے یتیم کا مال کھانا، اور یتیم کے مال کھانے میں جو وعیدات ہیں اللہ کی پناہ ہے، خصوصاً قرآن مقدس میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اللہ کریم قرآن میں فرما رہا ہے انما یأکلون، وہ بھرتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارا جہنم کی آگ کو، وسیصلون سعیرا، اور عن قریب اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب روزے داروں کے لیے افطاری کے لیے مسجد میں کھانا آئے تو اس کو روزے دار ہی استعمال کریں، غیر روزے دار اس کو استعمال نہ کریں۔ ہاں، اب بھیجنے والوں کے لیے گزارش ہے، کیونکہ یہ غیر روزے دار جو ہیں یہ تو نہیں چھوڑتے، تو بھیجنے والوں سے گزارش ہے اپنے بھائیوں کو گناہ سے بچانے کی غرض سے آپ اس نیت سے بھیج دیا کریں، چاہے روزے دار کھائیں چاہے غیر روزے دار کھائیں، آپ اس نیت سے بھیجا کریں۔ آپ کی اس نیت سے پتہ نہیں کتنے مسلمان حرام کھانے سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سوال ہے، بسا اوقات مسجد شریف کے اندر جو افطاری کا سامان بھیجا جاتا ہے وہ افطار کرانے کے بعد، لوگوں کے کھانا کھانے کے بعد پھر بھی بچ جاتا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو شریعت کی روشنی میں ہمارے ہاں عرف یہی ہے، جو دے جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں دے جاتے کہ بچ گیا تو ہمیں دے دینا۔ ہاں، اگر کوئی یہ قید لگا کے جائے گا تو پھر اسی کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر وہ یہ قید لگا کے نہیں گیا تو پھر جو ادھر افطاری کرانے میں منتظمین ہیں وہ انصاف کے ساتھ جہاں چاہیں بھیج سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ ہی بچا ہے وہ منتظمین صرف اپنے ہی گھر لے جائیں،
بلکہ اپنے محلے میں غور کر لیں، جو غریب لوگ ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، ان کے گھر بھیج دیں۔ اگرچہ خود بھی ضرورت کے تحت رکھ لیں تو اس حالت میں جائز ہے، اس کو گناہ نہیں لکھا فقہا نے۔ مسجد شریف کے نام پہ جو چندہ دیا جاتا ہے یا جامعہ کو جو چندہ دیا جاتا ہے، اس کا استعمال کیسے کیا جائے، یعنی کہاں کہاں لگا سکتے ہیں، اس حیثیت سے سوال ہے۔ تو مسجد شریف کے اندر یا جامعہ کے اندر جو لوگ پیسے دیتے ہیں، اس کے اندر جو عرف پہ مبنی کام ہیں ان تمام پہ ہم وہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ مثلا مسجد شریف کے بل ہیں، خواہ گیس کا ہو، بجلی کا ہو، پانی کا ہو، مسجد شریف کی چٹائیوں کے لیے کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی تعمیر کے لیے حاجت پڑ گئی ہے، مسجد شریف کے لاؤڈ سپیکر ہیں، ساؤنڈ سسٹم ہے، ان کے اندر کوئی خرابی ہے فنی، اس کو درست کروانا ہے، پنکھے ہیں، ٹیوب لائٹس ہیں، انرجی سیور ہیں، موٹر وغیرہ ہے، اگر کہیں واٹر کولر لگا ہے وہ ہے، اعلیٰ حاصل قیاس، یہ ساری چیزیں عرف کے اندر ہیں۔ اسی طرح خطیب، امام، مؤذن، خادم مسجد، ان کے وظائف یہ عرف کے اندر پایا جاتا ہے، یہ ان سے دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جو چیز ہمارے عرف کے اندر نہ ہو اس جگہ ہم مسجد اور مدرسے کے پیسے کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیا جو مسجد کی انتظامیہ ہے، مدرسے کی انتظامیہ ہے، متولی ہیں، جو مسجد مدرسہ کو چندہ لوگ دیتے ہیں، کافی سارے پیسے اکٹھے ہو گئے، تو کیا وہ اپنے ذاتی استعمال میں اس غرض سے لا سکتے ہیں کہ کل کو واپس رکھ دیں گے؟ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مدرسے اور مسجد کے متولی حضرات ہیں ان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پیسے آئے ہیں صرف اسی مقصد پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے آپ کو قرض دے دیا متولی نے کہ میں دوبارہ رکھ دوں گا، اتنے پیسے لے، میں کون سا کوئی کھانے لگاؤں، اور یہ اکثر جگہوں پہ ہو رہا ہے اس وقت، ان کا یہی ذہن ہوتا ہے میں نے کون سا کوئی کھا جانا ہے، اگر 5 لاکھ لے رہا ہوں، آج 5 لاکھ کی چینی میں نے لے لی ہے، بیچ کے لاکھ روپیہ خود رکھ لوں گا، نفع کا 5 لاکھ مسجد کو واپسی کر دوں گا، یہ حرام ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام فقہا نے تصریحات کی ہیں، اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لے کے آ سکتے آپ، نہ کسی اور کو قرض دے سکتے ہیں آپ مسجد مدرسے کا پیسہ، حتیٰ کہ اگر آپ چاہیں کہ یہ جناب ہمارا مقتدی ہے، بڑا اچھا مقتدی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بڑی ضرورت ہے، چلو ساری انتظامیہ نے اکٹھے مشورہ کیا یار اس کو 50,000 قرض دے دو، تو اب بھی حرام ہے، آپ قرض نہیں دے سکتے، اگرچہ اس میں تفصیل بہت ساری ہے۔ جتنے پیسے انہوں نے اس طرح غلط استعمال کیا ہے اتنے پیسے واپس کرنا ان پہ فرض، اور پھر اللہ کی جناب میں توبہ کرنا بھی فرض ہے، یہ تو متولی وغیرہ کے لیے حکم ہے۔ اور اگر بندہ ہو وہ مثلا محمد امین، ان کو شیر علی نے پیسے دیے کہ آپ مسجد میں جمع کروا دینا، یہ منتظمین میں متولی وغیرہ نہیں ہے، اب اللہ نہ کرے انہوں نے خرچ ڈالے، کوئی نہیں 4 دن کے بعد دے دیں گے، اب ان پہ توبہ بھی ہے، 4 دن کے بعد اتنے پیسے یہ مسجد کو نہیں دے سکتے، پہلے شیر علی کو بتائیں گے کہ آپ کے پیسوں کا میں نے غلط استعمال کیا ہے، میں آپ کو اطلاع کر رہا ہوں، اب وہ پیسے میں مسجد کو دینے جا رہا ہوں، یا پیسے ہی شیر علی کو واپسی لوٹایا کہ میں نے آپ کے پیسے غلط استعمال کر لیے،
یہ وہ پیسے اب دوبارہ شیئر رئیس کو دے یا ڈائریکٹ مسجد کو جا کے دے. غیر متولی کے لیے پھر یہ حکم ہے فقہاء کرام کے نزدیک. سوال ہے مسجد کی انتظامیہ نے یا مدرسے کی انتظامیہ نے مشورہ کیا کہ فلاں بندہ جو ہے یہ بڑا پریشان حال ہے، لہذا اس کو 60,000 روپے قرض دے دیا جائے مسجد یا مدرسے کے پیسوں سے. اور کل کو وہ بندہ بے ایمان ہو گیا، کہتے میں نے تو واپسی نہیں دینا. اب انہوں نے جان چھڑا لیا کہ وہ دے گا تو ہم جمع کروائیں گے. تو اس کا کیا حل ہے؟ پہلا تو اس کا یہ جواب ہے کہ انہوں نے جو قرض دیا ہے انہوں نے حرام کام کیا ہے. یہ کسی کو قرض نہیں دے سکتے مسجد مدرسے کا پیسہ. اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. دوسرا اب ان کا یہ کہنا کہ وہ واپس ہی نہیں کر رہا تو ہم کیسے رکھیں. تو اب ان تمام بندوں پر جو انتظامیہ کے بندے اس میٹنگ میں تھے کہ اس کو قرض دے دیے جائے 60,000 روپیہ، ان سب پہ ان پیسوں کو ڈیوائڈ کیا جائے گا، تقسیم کریں گے. مثلا 6 بندے تھے تو ہر بندہ 10,000 روپیہ اپنی جیب سے جمع کروائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے گا. ایک شخص کے پاس مسجد کے مدرسہ کے کسی غریب کے پیسے امانت کے طور پہ تھے اور وہ ہلاک ہو گئے، تو اب کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر محمد بلال نے محمد شہزاد کو 10,000 روپے دیے اور کہا آپ نے فلاں جگہ غربا کے لیے پہنچا دینے. وہ بندہ غربا کی ہیلپ کرتا ہے. تو اب شہزاد نے کہا چلو میں کل پہنچا دیتا ہوں، امانت کے طور پہ رکھ لی. اور کل آنے سے پہلے ہی چوری ہو گئے، تو اب کیا شہزاد کو گھر سے چٹی دینی پڑے گی؟ فقہاء اسلام نے اس کا جواب لکھا جو کسی بھی جگہ دینے کے لیے امانت کے طور پہ آپ کے پاس پیسے پڑے ہوں یا ویسے کوئی امانت رکھ گیا کہ میں اتنے دنوں کے بعد لے جاؤں گا، میرا شاپر ہے فلاں چیز ہے رکھ لو، اس میں جو بھی ہے پتہ ہونا چاہیے کیا، وہ چوری ہو گیا، تو ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے. اگر تو اس نے اچھے طریقے حفاظت کے ساتھ رکھا ہے، جیسے اس چیز کی عرف کے اندر حفاظت کی جاتی ہے جو اس کے پاس امانت کے طور پہ تھی، اس کے باوجود وہ ہلاک ہو گیا، تو جس کے پاس امانت ہے وہ چٹی نہیں دے گا، شریعت اسے چٹی نہیں لے گی. اگر اس نے اس کے ہلاک کرنے میں خود اس کا فعل شامل ہے تو اب اس سے چٹی لی جائے گی. مثلا حفاظت کے ساتھ رکھے ہی نہیں، پیسوں کا معاملہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں چھوڑتا، حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے. سونا ہے حفاظت کے، اس نے ویسے ہی گلی میں رکھ دیا، اب اس کو چٹی دینی پڑے گی کہ اس نے اس کی اس حساب سے حفاظت نہیں. اس کو کہتے ہیں امانت کے طور پہ اگر کسی کے پیسے چندے کے پڑے ہوں یا کسی اور اعتبار سے امانت پڑی ہو تو اس کا حکم یہ ہے سنبھال کے رکھا ہے تو اس پہ چٹی نہیں ہے، اور اگر اس نے حفاظت نہیں کی اور ضائع ہو گئے تو اس پہ چٹی لازم ہوگی، اس کو پیسے جمع کروانے ہوں گے. بڑا اہم ترین یہ مسئلہ ہے، مسلمان اس سے بہت ساری غفلت برتتے ہیں. ویسے بھی جو اس طرح کے پیسے ہیں ان کے اندر حد سے زیادہ کوشش کریں جلدی سے جلدی پہنچا دیں، جان چھڑانے کا ایک بہترین حل ہے. سوال ہے سود، رشوت، جوا یا کسی بھی ذریعے سے جو حرام کے پیسے کمائے جاتے ہیں ان پیسوں کو مسجد میں دینا، مدرسہ میں دینا، کسی غریب کی مدد کرنا کیسا؟ حرام کے پیسے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے حرام ذریعے جو ہیں کبیرہ گناہ ہیں. اگر کسی نے اپنا پیسہ اس نیت سے سود پہ رکھا ہے کہ جو اتنے پیسے آئیں گے میں مسجد کو دوں گا، مدرسے کو دوں گا، تب بھی حرام ہے، کیونکہ حرام حرام ہی ہے، حرام حرام ہی ہے. اور سود کا پیسہ، جوئے کا پیسہ، چوری کا پیسہ، غصب کا پیسہ
ویسے بھی نیکی کے کام پہ لگانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک خبیث ہے، اور ملک خبیث کا حکم ہوتا ہے جس کا ہے اسی کو لوٹاؤ۔ مثلا ارشد نے کسی شخص کو، آصف کو 50,000 قرض دیا، اس پہ طے پایا 10,000 سود دینا ہوگا۔ اب آصف نے ارشد کو 50 کی بجائے 60,000 واپسی کی، تو ارشد کے لیے 50,000 حلال ہیں، 10,000 جو ہے وہ حرام قطعی۔ اب ارشد چاہے میں مسجد کو دے دیتا ہوں، واش روم بنا لیں گے، کسی صورت بھی حلال نہیں۔ ان پہ فرض ہے کہ آصف ہی کو لوٹائیں جس کا مال ہے، اگر وہ نہیں اس کے ورثاء تک پہنچائیں۔ اگر سرے سے پتہ نہیں چلتا تو پھر کسی غریب کو دے دیں بغیر ثواب کی نیت سے، اور نیت کریں جس کا مال میرے پاس تھا اس کی طرف سے میں نے دے دیا، کیونکہ حرام کے مال پر صدقہ کر کے ثواب کی امید رکھنا سخت ترین حرام اور سخت ترین کبیرہ گناہ ہے، بلکہ فقہاء اسلام نے ایسے شخص پر کفر کا فتویٰ دیا، اس فعل کو کفر لکھا ہے جو حرام کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس پہ ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شریعت میں حرام کے مال سے حج اور عمرہ کرنے والے کا حکم۔ جب حرام کے پیسوں سے حج یا عمرے کے لیے بندہ جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، تو تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آگے اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا جو اس کو کہتا ہے لا لبیک۔ اللہ فرما رہے تو میری بارگاہ میں حاضر نہیں۔ لبیک کا معنی نا میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر۔ تو فرشتہ آگے سے اس کو جواب دیتے اللہ فرما رہے تو میرے پاس بالکل حاضر نہیں، کیونکہ تو حرام کے پیسوں سے آیا ہوا ہے۔ تو حرام کے پیسوں سے نہ حج قبول ہوتا نہ عمرہ، بلکہ وہ حج اور عمرہ حدیث مبارکہ کا مفہوم اس بندے کے منہ پہ فرشتے مار دیتے۔ آپ اندازہ لگا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو سود ہے، سود، اس کی بہت ساری مذمت آئی۔ ایک مختصر سی روایت، ماں سے زنا کرنے والا کون؟ اپنی حقیقی ماں سے زنا کرنے والا کون؟ سیاہ ستہ میں حدیث پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الربا 70 حوبہ، سود جو ہے اس کے گناہ کے 70 درجے ہیں۔ ایسرھا، سب سے ہلکا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی حقیقی ماں سے نکاح یعنی زنا کرے، کیونکہ ماں سے تو نکاح ہوتا ہی نہیں۔ این کے ہر رجل امہ او کما قال نبی علیہ السلام۔ اب غور کریں کہ جو سود کا کام کرتا ہے وہ بندہ 70 درجے اسے ایک حدیث کی روشنی میں گناہ کے، اور اس میں ایسا ہوا سب سے ہلکا ادنا چھوٹا گناہ 69 بڑے ہیں، فرمایا ایسے جیسے حقیقی ماں سے زنا کر رہا ہوں۔ اب اللہ جانے کہ جو 69 ہیں وہ پھر کتنے بڑے ہیں۔ یہ اتنی بڑی لعنت ہے سود جو ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس لعنت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ مسجد یا مدرسہ کے پیسے بہت سارے ہو گئے ہیں۔ اب انتظامیہ چاہتی ہے کہ مسجد یا مدرسے کے حق میں کوئی تجارت شروع کی جائے، کاروبار شروع کیا جائے۔ تو کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں فقہاء اسلام نے باقاعدہ تشریحات فرمائی
کہ جتنا مرضی نفع والا کام ہو، سارا نفع ہی مسجد کو کیوں نہ دینا۔ آپ مسجد کے پیسوں سے کاروبار نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، مسجد کے لیے نہیں کر سکتے، تو جو مسجد کے پیسوں سے اپنی تجارت کو فروغ دیتے ہیں، جو مدرسے کے پیسوں سے اپنی دکانیں چلاتے ہیں، اور الٹا یہ بھی کہتے ہیں ہم کون سو کو کھانے لگے ہیں، جتنے لیے واپسی رکھ دیں گے۔ اور میرے بھائیو بچ جاؤ، خدا کا خوف کرو۔ اور یہاں یہ بھی نہیں چلے گا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنا بڑا گناہ ہے، پتہ نہیں تھا تو انتظامیہ کے فرد کیوں بنے تھے۔ ایک امام صاحب نماز اس طرح پڑھاتے رہے کہ ٹوٹ جاتی رہی، وہ سجدہ صاحب سے نظام چلاتا رہا، جیسے اقتداد ہے، وضو ٹوٹا انہوں نے سجدہ صاحب کرا دیا۔ اب قیامت کے دن کیا اس کی جان چھوٹ جائے گی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وضو ٹوٹ جائے تو سجدہ صاحب سے نماز درست نہیں ہوتی؟ تو اس شخص کو کس نے کہا ہے تو مصلی امامت پہ کھڑا ہو جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ تو یہاں دارالاسلام میں ہم رہتے ہیں، جہالت عذر نہیں ہے۔ یہاں وہی آئے جس کو پتہ ہو، پتہ نہیں ہے تو پھر اس شعبے میں قدم ہی نہ رکھے۔ مسجد مدرسے کے مال میں یا غرباء کے لیے پیسے ملے، جیسے آج کل بڑا سیزن ہے، دو طرح کا سیزن، نیکیاں کمانے کا بھی سیزن اور 2 نمبر لوگوں کے لیے مال اکٹھا کرنے کا بھی سیزن۔ مسلمان دے رہے ہیں نا، جو کام کر رہے ہیں راشن وغیرہ کا ان کو لوگ دیتے ہیں پیسے۔ اگر ایمانداری سے کریں گے تو نیکیوں کا ذخیرہ حد سے زیادہ، اور اگر 2 نمبری کریں گے تو پھر جہنم ہے ڈائریکٹ۔ جس بندے نے مسجد کے پیسے کھائے، مدرسے کے پیسے کھائے، قبرستان کے لیے لوگوں سے لیے خود کھا گیا، غرباء کے راشن کے لیے خود کھا گیا، مثلا 1,00,000 روپیہ لیا، 10,000 کھا گیا، 90,000 لگا دیا، بھلے 10 روپے بھی کھا گیا، بات ایک ہی ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہیں سمجھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک صحیح میں بخاری شریف کے اندر فرمایا، لوگوں کے مال میں ناحق تصرف جو کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث۔ اور ترمذی شریف میں فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے مال سے، کیسی صراحت ہے، جب مسجد کے لیے چندہ پہنچ گیا انتظامیہ کے پاس، ان دینے والے کی ملک سے نکلا، ان کے پاس آیا، اللہ رسول کے ملک میں چلا گیا۔ اب اس کا دنیا میں کوئی مالک، غریبوں کے لیے کسی نے دیا، اس کے پاس آیا، اب وہ مالک نہیں ہے، وہ امین ہے فقط کہ غریبوں تک پہنچائے، اور کوشش بھی کرے کہ واقعی وہ مستحق ہیں۔ اپنی کوشش کرے، آگے غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہ کنبہ پروری شروع کر دے، اپنے دوست احباب اور جناب والا اپنے شعبے والوں کو راضی کرے، کوئی نہیں، مال تو لوگوں کا ہے، آؤ لے جاؤ مال، اپنی ایک اوقات بنائے لوگوں کے ہاں کہ اس نے ہاں ہمارے رشتہ داروں کے گھر بھی یار فلاں، بالکل حرام، مستحق بس، بھلے وہ کوئی ہو۔ تو فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، جیسے ان کا جی چاہتا ہے ویسے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ یہ مدرسے والے، مسجدوں والے اور غریبوں کے لیے چندہ اکٹھا کرنے والے، پھر کھانے والے، یہ سارے کان کھولیں۔ اگرچہ بہت سارے لوگوں کو میری اس گفتگو سے مسائل بنیں گے، لیکن حق تو پھر حق کہنا چاہیے۔ حالانکہ میرا بحمدی تعالیٰ اپنا ہی نہیں سارے شعبوں سے تعلق ہے، اگر کوئی پریشانی والی بات ہو تو مجھے بیان ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مسجد سے بھی میرا تعلق، جامعہ سے بھی میرا تعلق، غرباء مساکین کے فنڈ سے بھی میرا تعلق۔ بحمدی تعالیٰ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی،
کیونکہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی سوچ جتنی مجھے اللہ نے عقل دی ہے بحمدی تعالیٰ میں سرخرو بحمدی تعالیٰ. کوئی سامن خطا ہوئی ہے تو میرا مالک مجھے معاف کرے، مجھے یاد نہیں بارہ. تو اب کوئی کہے جی پہلے لوگ ہمارے خلاف تھے تو پھر آپ نے کون سا بیان دیا؟ میں نے تو کسی عالم کے خلاف کوئی بات نہیں کی. میں نے تو کہا ہے جو مسجد مدرسے اور غرباء کے فنڈ سے خود کھائے گا، ناجائز تصرف کرے گا، وہ جہنم کا ایندھن ہے. اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ مصطفیٰ کریم کا فتویٰ ہے، سیاستہ سے فتویٰ. اب دیکھیں آپ کی اور میری اوقات کیا ہے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے زمانے کی بات ہو رہی، صحیح بخاری شریف، مسجد مدرسے اور غرباء کے فنڈ سے ناجائز کھانے والوں کان کھول کے سنو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام صحیح بخاری میں، ابن ماجہ میں ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص پہ، آپ کے زمانے کی بات ہو رہی، حضور علیہ السلام کی طرف سے ایک شخص کی ڈیوٹی تھی کہ یہ جو مال آتا ہے نا اس کی دیکھ بھال تو نے کرنی، حتیٰ کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا فی النار، مدینے کا رہائشی، حضور کے زمانے کا بندہ، حضور کو دیکھنے والا بندہ، حضور فرماتے ہوا فی النار، وہ تو جہنم میں جل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. فذهبوا ينظروا الیہ، کیا وجہ بنی ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ان کے گھر والوں سے تحقیق کی کہ کیا ہو گیا ہے. حضور کے نوکروں میں سے ایک بندہ جس کی ڈیوٹی تھی وقف کے مال پر. تو جب پتہ کیا گیا، فواجدوا عباءۃ قد غلها، رواہ البخاری. تو اس نے وہ جو مال اس کے پاس آتا تھا اس میں سے فقط ایک چادر چھپا لی تھی. ایک کپڑا اگر اس نے لے لیا تو وہ جہنم گیا ہے. تو تم کس بات کی مولی ہو؟ جو جی میں آئے مدرسے کے مسجد کے پیسوں سے کھاتے رہو، جو جی میں آئے غرباء کے فنڈز لے کے ان سے اپنی بلڈنگیں اور کوٹھیاں تیار کرو، گاڑیاں نت نئی گاڑیاں لو، جہاد کے نام پہ فنڈ لو اور گاڑیاں بناؤ. تو جس مقصد کے لیے لیا اسی پہ خرچ کرو گے تو جان چھوٹے گی. ورنہ مفتی صاحب ہوں، مفتی صاحبان تو ایسا نہیں کرتے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں اپنے آپ پہ ہی دے دیتا ہوں، کوئی مفتی صاحب نالا ہی نہ ہو جائے. میں خود بھی ہوں تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے. اگر میں مسجد مدرسہ اور غرباء کے فنڈ سے لوگوں سے مال لے کے خود کھاتا ہوں یا معاذ اللہ اس سے بینک بیلنس بڑھاتا ہوں، گاڑیاں لیتا ہوں فلاں، تو میرے لیے بھی یہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا، کیونکہ آقا کی شریعت سب کے لیے یکساں ہے. حد ہو گئی ہے. مسجد مدرسوں کا مال غرباء کے فنڈ سے کھانے والوں کان کھولو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قسم کھا کر کسی شخص کا مال ناجائز لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کو واجب کر دیتا، جنت کو حرام کر دیتا. ایک شخص نے عرض کی کہ وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر سے تھوڑا سا مال بھی کسی مسلمان کا ناک اس نے لیا، فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ پیلو کی شاخ ہی ناحق طریقے سے لی ہو تب بھی وہ جہنمی ہے. ہزاروں لاکھوں کھا جانا تو دور کی بات. یہ مساجد کی انتظامیہ، مدارس کی انتظامیہ، قبرستان کی انتظامیہ، جہاں جہاں بھی ایسے غرباء کی انتظامیہ، غرباء کے لیے جو فنڈ لے کے آگے پھر راشن چلاتے ہیں، ان کی ہیلپ پر، ان تمام کے لیے لمحہ فکریہ ہے.
خدا را آج اپنے آپ کو سنوار لو، کل کو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ سارے ہیلے بہانے ہیں جو تم نے سوچ رکھے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، صراحت کے ساتھ حدیثیں ہیں، کیسے جان چھوٹ سکتی ہے؟ مسجد، مدرسے، قبرستان یا غریبوں کے لیے جو لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں، ان کو جو بندہ خود بیچ میں کچھ کھا لے بے ایمانگی کرتے ہوئے، اس کے لیے کیا وعید ہے۔ سیاہ کے اندر یہ ساری حدیثیں ہیں، مختصر کرتے ہوئے 2 احادیث میں ہیں، بخاری اور ترمذی میں، فرمایا ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے جو مسجد مدرسے غریبوں کے لیے پیسے لے اور خود کھا جائے۔ اور ایک حدیث پاک تو حد ہو گئی ہے، سیاہ کی حدیث ہے وہ بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو، جو آپ کے زمانے میں دین کے لیے مال اکٹھا کیا جاتا تھا، اس پہ ایک بندے کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ وہ بندہ جب مر گیا تو آپ کو بتایا گیا فلاں بندہ آپ کا جو نوکر تھا وہ وفات پا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ نے جستجو کی تو جو وہ مال لے کے آتا تھا دین کے لیے، اس میں سے صرف ایک چادر اس نے چرا لی تھی۔ جب مدینے کا رہائشی حضور علیہ السلام کے زمانے کا بندہ، آپ کے نوکروں میں ایک نوکر، اگر اس طرح کے مال کو اپنی ذات پہ خرچ کرے، صرف ایک چادر اٹھا لے، ایک کپڑا، وہ جہنم جائے، تو آج کا کوئی بندہ اگر یہ کام کرتا ہو، پھر کہ میں فلاں پیر صاحب تھے، میں فلاں حضرت صاحب تھے، میں فلاں مولانا صاحب، تیرے یہ فلاں فلاں کو کوئی بھی نہیں جانے گا۔ آج وقت ہے مسجد، مدرسے، غریبوں کے لیے جو فنڈز لیتے ہو، جس مقصد کے لیے، اسی مقصد پہ خرچ کرو۔ اپنی ذات پہ 1 روپیہ بھی اس میں سے ناجائز طور پہ نہیں خرچ کر سکتے، ورنہ یہ تینوں حدیثیں ذہن میں رکھنا، جہنم پھر تمہارا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ الصلاة